آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک ایسی روحانی کہانی جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کی، دو عظیم ہستیوں کی جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ محبت اگر سچی ہو تو صرف اللہ سے ہو۔ دونوں بصرہ کے بڑے اولیاء اور زاہدین میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت حسن بصری ایک بڑے عالم، محدث اور واعظ تھے۔ حضرت رابعہ بصری ایک عظیم عابدہ، زاہدہ اور عاشق الہی تھی۔ صدیوں پہلے عراق کا شہر بصرہ علم، زہد اور عبادت کا مرکز تھا۔ یہاں کے گلی کوچوں میں قرآن کی تلاوت گونجتی اور راتوں کو عبادت گزاروں کے سجدوں کی آہٹیں سنائی دیتی۔ اسی شہر میں ایک عظیم عالم اور ولی رہتے تھے، حضرت حسن بصری۔ حسن بصری کا نام سنتے ہی لوگ ادب سے سر جھکا دیتے۔ آپ کی زبان سے نکلے الفاظ لوگوں کے دل بدل دیتے، گناہگار توبہ کر لیتے اور سخت دل نرم پڑ جاتے۔ ایک دن مسجد میں آپ واز کر رہے تھے، دنیا ایک سایہ ہے جو تھوڑی دیر میں ڈھل جاتا ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لوگ رو رہے تھے، مگر حسن بصری کے دل میں ایک سوال تھا، کیا واقعی دنیا چھوڑ دینا آسان ہے؟ کیا انسان اللہ سے ایسی محبت کر سکتا ہے جو ہر محبت پر غالب ہو؟ اسی لمحے کسی نے آہستہ سے کہا، اے امام، اگر آپ اللہ کی محبت کی حقیقت دیکھنا چاہتے ہیں تو رابعہ بصری کے پاس چلے جائیں۔ رابعہ بصری بصرہ کی وہ پاکیزہ ہستی جن کے سجدوں کی خوشبو سے فضا معطر رہتی۔ کہتے ہیں وہ راتوں کو روتے ہوئے کہتی، یا اللہ، میں تجھے جنت کی لالچ میں نہیں چاہتی، میں تجھے صرف اس لیے چاہتی ہوں کہ تو میرا رب ہے۔ یہ بات حسن بصری کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رابعہ بصری سے ملاقات کریں گے۔ حسن بصری اپنے چند شاگردوں کے ساتھ رابعہ بصری کے گھر کے قریب پہنچے۔ وہ گھر سادہ تھا، نہ محل نہ زرق برق سامان، بس ایک کمرہ اور عبادت کا نور۔ حسن بصری نے سلام کیا۔ اندر سے ایک نہایت پرسکون آواز آئی، وعلیکم السلام۔ اے حسن، کیا لایا ہے تجھے میرے در پر؟ حسن بصری نے کہا، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا دل دنیا سے آزاد ہو جائے۔ رابعہ بصری نے فرمایا، اے حسن، تو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو پھر دنیا کے خوف اور آخرت کی خواہش سے بھی آزاد ہو جا۔ حسن بصری حیران رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، جب بندہ اللہ سے محبت کرے تو نہ جہنم کا خوف باقی رہتا ہے نہ جنت کی لالچ، بس اللہ، صرف اللہ۔ حسن بصری نے پوچھا، کیا تم اللہ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ رابعہ بصری نے فرمایا، اگر میں اللہ کی محبت کے ساتھ کسی اور محبت کو دل میں رکھوں تو میں جھوٹی ہوں، عشق الہی میں شرکت نہیں ہوتی۔ یہ الفاظ حسن بصری کے دل کے پردے ہٹا گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رابعہ بصری نے دعا کی، یا اللہ، اگر میں تجھے جہنم کے خوف سے پوچھتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر میں تجھے جنت کی لالچ میں پوچھتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر میں تجھے صرف تیری خاطر پوچھتی ہوں تو مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ حسن بصری کانپ اٹھے، یہ محبت نہیں، یہ تو فنا فی اللہ ہے۔ حسن بصری نے آہستہ سے کہا، رابعہ، میں تو خود کو بہت بڑا سمجھتا تھا، مگر آج معلوم ہوا کہ حقیقت میں بڑا کون ہے۔ رابعہ بصری نے فرمایا، اے حسن، بڑائی عبادت سے نہیں، بڑائی تو اخلاص سے ہے۔ حسن بصری نے دیکھا، کمرے میں نہ قالین نہ بستر، بس ایک چٹائی، ایک پانی کا برتن اور عبادت۔ حسن بصری نے پوچھا، یہی تمہارا سامان ہے؟ رابعہ بصری نے مسکرا کر کہا، اے حسن، میرا اصل سامان تو وہ ہے جو میں نے آخرت میں بھیج دیا۔ حسن بصری واپس نکلے تو ان کے قدم بھاری تھے مگر دل ہلکا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے، دنیا کی محبت دل میں ہو تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے، اور اللہ کی محبت دل میں ہو تو مصیبت بھی نعمت لگتی ہے۔ یہی ہے رابعہ بصری کا پیغام، اللہ کو اللہ کے لیے چاہو، دنیا اور آخرت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب پا لیا۔ اگر آپ کو یہ روحانی کہانی پسند آئی تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید ایمان افزو کہانیوں کے لیے عثمان علی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔